أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين آمنت بالله صدق الله العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لیا اور مختصر سی گفتگو جو آپ نے سنی، وہ مختصر سی گفتگو کی اور اس کے فوراً بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی اللہ سے، ربی اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے حکومت عطا کی ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے یا معاملہ فہمی، باتوں کی تہ تک پہنچنا تو نے مجھے سکھایا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ توفنی مسلما، تو مجھے فرما بردار کی حیثیت سے موت دینا، یعنی میرا خاتمہ تو فرما بردار کی حیثیت سے کرنا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور انجام کار تو مجھے صالحین کے ساتھ ملانا۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کا یہ کردار، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بھائیوں پر فتح عطا کی، ساری پریشانیاں دور ہو گئیں، کنویں سے نکل کر، پریشانی سے نکل کر، تکلیفوں سے نکل کر، موت کے اس بھیانک کنویں سے نکل کر جب آپ تخت پر بیٹھے، اب یہ کون سا موقع تھا؟ یہ اب ملامت کا موقع تھا، یہ اب فخر جتانے کا موقع تھا، یہ اب غرور اور گھمنڈ کرنے کا موقع تھا، اور ان کو کھری کھری سنانے کا موقع تھا۔ لیکن ایک صالح، ایک خدا پرست اور ایک نیک دل انسان جو ہوتا ہے، وہ اس موقع پہ کیا کرتا ہے؟ ان برائیوں کو نظر انداز کر کے بہتر انداز سے گفتگو کرنے کے بعد فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے مجھے یہ سلطنت، یہ ملک عطا کیا، گویا اس میں میری قابلیت کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر میرے پاس کوئی قابلیت بھی ہے تو یہ بھی تیری عطا کردہ ہے۔ اگر میرے پاس تیری عطا کی ہوئی قابلیت نہ ہوتی تو جیل میں رہ کر میں سڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ اے بار الہ، تو نے مجھے وہ قوت عطا کی، وہ طاقت عطا کی کہ جیل سے بھی باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر تو نے مجھے یہ تخت عطا کیا، اور تو نے ہی مجھے وہ تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر یا معاملہ فہمی، باتوں کی تہ تک پہنچنا تو نے ہی مجھے سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کارساز، ولی انت ولی، تو ہی میرا کارساز ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اب دعا کی کہ جب تو مجھے واپس لے لے، جس وقت بھی تو مجھے واپس لے لے، یہی دعا ہمیں بھی سکھائی گئی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ جب تک میرا دنیا میں رہنا میرے لیے بہتر ہے تب تک مجھے تو یہاں رکھ، اور جب میرا یہاں سے گزرنا بہتر ہوگا تب مجھے تو موت دینا۔ کسی پریشانی سے پریشان ہو کر موت مانگنا جائز نہیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ کیا ہے؟ انباء الغیب، نبا ان کی جمع ہے انباء، یعنی خبریں، یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے، یعنی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ نوحیہ الیک، جو وحی کے ذریعے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔
وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم تک پہنچاتے ہیں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مشورہ کر رہے تھے۔ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا، جب انہوں نے اجماع ان کا ہو گیا تھا، یعنی ان کا اتفاق ہو گیا تھا، اتفاق رائے سے امرہم، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، اپنے معاملے میں انہوں نے اتفاق کیا تھا، وہم یمکرون، جب وہ سازش کر رہے تھے، یعنی اپنے بھائی کے لیے کیا سازش انہوں نے رچی اور اس پر ان سب بھائی کا اتفاق ہو گیا تھا، آپ ان کے پاس وہاں نہیں تھے، یہ ہم ہیں، ہم نے تمہیں یہ غیب کی خبریں سنائی ہیں۔ اب سورت کے آغاز میں جو شان نزول بیان کیا گیا تھا اس کی طرف آپ آئیے ذرا، کہ یہ کون تھے، انہوں نے جو سوال کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بھری مجلس میں، اور سوال یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل کیسے پہنچے تھے مصر۔ انہیں یقین تھا کہ یہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور جب یہ جواب نہیں دے پائیں گے پھر یہ ہماری بنی اسرائیل ہی میں سے کسی عالم کے پاس جائیں گے اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے، تو ہمارے پاس بہت زبردست موقع ملے گا کہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے، اسے یہ معلوم نہیں۔ لیکن جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اسی مجلس میں فوراً یہ پورا قصہ جاری کر دیا حضور علیہ السلام کی زبان پر۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک ہی وقت میں سارا نازل ہوا ہے، یہ پورا قصہ انہوں نے جب سن لیا اور بتا دیا، پھر آخر میں اس قصے کے آخر میں بتا دیا کہ یہ انہیں تو اب ماننا چاہیے۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہیں کسی انسان سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، وہ سب یہ جانتے تھے کہ انہوں نے کسی کے پاس بیٹھے بھی نہیں ہیں، اگر باہر کبھی گئے بھی ہیں زیادہ دیر تک رہے نہیں، لیکن ان کے پاس یہ واقعہ، اس کی تفصیل ہونا ٹھیک طرح سے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نبی ہے۔ اور کہاں سے ان کے پاس یہ چیز آ جاتی؟ فرمایا کہ یہ ہم ہیں، گویا اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے اصل میں کہ دیکھو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے سب کچھ، انہیں کیسے پتہ ہو سکتا تھا؟ یہ نہ یہ کتاب پڑھنے والے تھے، انہیں کتاب سے نہیں پڑھا، انہیں کتاب پڑھی نہیں ہے، کسی مدرسے میں کسی اسکول میں یہ رہے نہیں، تو کہاں سے یہ سیکھا انہوں نے؟ تو یہ ہماری طرف سے اب آپ کو مان جانا چاہیے۔ تو فرمایا پھر ساتھ ہی مگر فرما دیا حضور سے کہ تمہیں اب یہ توقع ہوگی کہ یہ سارے لوگ اس چیز کو سن کر مان جائیں گے اور اسلام کی آغوش میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں، وما اکثر الناس، اور اکثر لوگ، ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں، ولو حرستا، آپ کتنا بھی چاہیں، کتنا بھی آپ چاہیں، وما اکثر الناس بمؤمنین، ان میں اکثر جو ہے وہ ماننے والے، یہ ایمان لانے والے نہیں، ان میں اکثر یہ ماننے والے نہیں، کتنا بھی آپ ان کے سامنے بیان کریے سب سنیں گے۔ یہ سنا انہوں نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ جملہ ہے جو مجھے بڑا پسند ہے، تفہیم القرآن میں آپ پڑھیں گے، اس کی تفسیر میں سید مودودی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ان کا جو یہ سوال تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ کوئی دلیل جاننا چاہتے تھے ماننے کی، یہ دلیل جاننے کے لیے سوال نہیں کیا تھا انہوں نے، بلکہ نہ ماننے کے لیے بہانہ ڈھونڈنے کے لیے کیا تھا۔ ایک ہوتا ہے کوئی سوال کرتا ہے اس لیے کہ مجھے کوئی دلیل ملے تو میں مان جاؤں، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اس لیے سوال کرتا ہے مجھے کوئی بہانہ مل جائے کہ میں نہ مانوں۔ تو یہ ٹیڑھی دماغ کے، ٹیڑھی سوچ کے لوگ تھے، ان کی رگ رگ میں یہ بات بیٹھی تھی کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، لہذا انہوں نے جو سوال کیا اس کے جواب میں جب پورا قصہ بیان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے، وہ سب دنگ رہ گئے کہ ایک ایک اس کا حصہ بیان کر دیا، صرف قصہ ہی بیان نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ان کی اب اس پر کیا ہوگی، ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، یہ جواب کس انداز سے دیں گے، اور واقعی ویسا ہی ہوا۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، کہ اکثر لوگ ان میں ایسے ہیں کہ جو ماننے والے نہیں، یہ سب سننے کے بعد بھی نہیں مانیں گے۔
वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्र, वमा तसअलुहुम, और आप नहीं मांगते हैं इनसे इस पर कोई अजर। हालांकि आप जो इनके सामने ये पैगाम रखते हैं, ये इनकी भलाई के लिए रखते हैं, इनकी आखिरत संवारने के लिए रखते हैं, इनकी भलाई के लिए आप ये, और इस पर आप कोई मजदूरी भी इनसे नहीं मांगते, कोई इसका सिला भी आप नहीं मांगते कि इसके सिले में मुझे फलां चीज चाहिए, मुझे आपकी तरफ आपकी सलामें चाहिए। आप तो मना करते थे, कोई आपके सामने खड़ा होता आप तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते थे। गोया ये आप तो इससे कुछ भी नहीं चाहते, ना पैसा चाहते हैं, ना इज्जत इसके बदले में चाहते हैं, ना आप इनकी सलामों की जरूरत आपको है। आप क्या करते हैं, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये क्या है, तो ये सिर्फ ये जो कुरान है ये नसीहत है और तमाम जहान वालों के लिए नसीहत है। ये पैगाम आप इन तक पहुंचा रहे हैं, ये कलाम आप इन तक पहुंचा रहे हैं, तो आपकी नीयत ये है कि ये सुधर जाए, इनकी दुनिया और इनकी आखिरत भी संवर जाए। लेकिन इसमें इनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जो मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हम सब लोगों को अल्लाह ताला वो फ़हम, वो फरासत अता करे कि हम इस कलाम को, कुरान मुक़द्दस की इन वाक़ात से सबक हासिल करने वाले बने। हम ठीक ढंग से पढ़ने वाले, ठीक ढंग से सुनने वाले, ठीक ढंग से समझने वाले बने। ऐ इलाहुल आलमीन हम सब की परेशानियों को दूर फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन हमारे हाल पे रहम फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन हमारे हाल पे रहम फरमा। कुरान मुक़द्दस समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा अजअलिल कुरान रबीअ क़ुलूबिना व नूर अबसारिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व ज़हाब हमुमिना व ग़मूमिना व रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।